میں جب باغ میں گیا سب طوطیاں شیریں زبان، جب میں باغ میں گیا سب طوطیاں شیریں زبان، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، اور آپس میں کرتی تھی گفتگو کہ کشفت دجا بجمالہ، چڑیوں کی سن کر چہکچے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے کہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ فرمان مصطفیٰ جو پڑھے 10 مرتبہ درود مصطفیٰ اس کو ملے شفاعت مصطفیٰ۔ لائٹ نہیں بلکہ ہم بیدار ہیں، لائٹ نہ بھی ہو تو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہیں، رسول پر درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ اب 10 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ پڑھئے گا۔ اللہم صلی علی محمد، 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 اللہم صلی علی محمد۔ پڑھ دے صدا درود جو نبی اتے انہاں تائیں رحمتاں ہوندیاں نے، جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے۔ رب دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں، بلند آواز نہ سبحان اللہ دی گونج، رب دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں، آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے۔ ماشاءاللہ آج نام حافظ محمد احمد یزدانی صاحب کی یہ عظیم و شان کانفرنس سیرت اہل حدیث، امام اہل حدیث کانفرنس الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق نماز عشاء کے بعد جاری ہو چکی ہے۔ تو اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب بلبل آواز جناب قاری وقاص احمد رحمانی صاحب، جناب للکار علامہ حافظ صاحبزادہ حافظ اویس عادل صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اب میں بلا تاخیر للکار علامہ خطیب ابن خطیب جناب صاحبزادہ حافظ اویس عادل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ اویس عادل صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شہباز خطابت مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب نے آپ احباب کو اس بات کی طرف تلقین دلوائی کہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، چلے ان کی بات کی تائید کے اندر ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص نبی کائنات رسول معظم رسول ہاشمی پر صرف درود پاک ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اب دائیں والے بھی پڑھیے گا، بائیں والے بھی پڑھیے گا، سامنے والے بھی بولیے گا، جو بندہ نبی پاک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا بہار بن جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو کہ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں علماء، خطباء، آپ احباب سے محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ میرے سے قبل بھی علماء آپ احباب سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بات کو بلا تمہید شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، آپ نے قاری بنیامین عابد صاحب سے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالہ سے، نبی علیہ السلام کے کردار کے حوالہ سے، نبی علیہ السلام کے کریکٹر کے حوالہ سے چند معروضات سنی ہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ہم سارے نبی کائنات کے امتی ہیں۔ اگر کوئی بریلوی بیٹھا ہے وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، اہل الحدیث آئے ہیں وہ بھی میرے آقا کی امتی ہیں، لیکن ہم سارے نبی کائنات کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے نبی پاک کی امت پر نبی پاک کے 8 حقوق ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ نبی کائنات کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے نبی پاک کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی کائنات کو اپنا اسوہ حسنہ تسلیم کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ چھواں حق یہ ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر نبی کائنات سے پکی اور سچی محبت کی جائے۔ ساتواں حق یہ ہے نبی پاک کی اتباع کی جائے۔ آٹھواں حق یہ ہے نبی پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ، جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے، اللہ جب ہم تیرے نبی سے محبت بھی کریں گے، اللہ جب ہم تیرے نبی کی اطاعت بھی کریں گے، اللہ جب ہم تیرے نبی کی فرما برداری بھی کریں گے، اللہ جب ہم تیرے نبی کی اطاعت گزاری کریں گے، اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا میرے بندے میں تیرے سے محبت بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا۔ میرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کرنا تیرا کام ہے۔ میں اللہ ذوالجلال تجھے کل قیامت والے دن 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سارے اب امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے نبی پاک کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے ذرا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ان سارے حقوق پر بات کی جائے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن ایک حق کے حوالہ سے میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا چوتھا حق ہمارے پر یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اطاعت گزاری کی جائے۔ آج جائیے اپنے گلی بازاروں کے اندر جائیے، کسی انسان سے پوچھئے، کسی مسلمان سے پوچھئے، کیا تجھے نبی کائنات کے ساتھ محبت ہے؟ کیا تو نبی کائنات کے ساتھ پیار کرتا ہے؟
حضرات اگر آپ جس بھی انسان سے پوچھیں گے، اگر کسی خطیب سے پوچھا جائے کیا تجھے نبی پاک سے محبت ہے، ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے مجھے نبی کائنات کے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے نبی کائنات کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، لیکن جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت نہ ہو جائے، جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ پیار نہ ہو جائے، تب تک ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، نبی پاک کی بات کے ساتھ محبت کرے، آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی صورت کے ساتھ محبت کرے، آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کرے، جب آپ ان 4 چیزوں کے ساتھ نبی صلی السلام کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت اور پیار کریں گے، پھر آپ کی محبت قابل قبول ہو جائے گی۔ آپ پوچھیں گے دلیل دیجیے، میں آپ کو دلیل دے دینا چاہتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب آپ نے یہ قانون، یہ رول، یہ ضابطہ، یہ اصول کہاں سے بنایا ہے؟ اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے نبی پاک کی ذات کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی بات کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کے قول کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کے فعل کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کے کردار کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی صبح کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی شام کو بھی کاپی کرنا ہے۔ لیکن آئیے میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، آئیے میں آپ کے سامنے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ ایک آنے والا آیا جن کا نام سیدنا حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ نبی پاک کا جانثار ہے، یہ نبی پاک کا فداکار ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا، نبی پاک پر تن من دھن قربان کرنے والا، نبی پاک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، نبی کائنات کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے ایک بات نے بڑا پریشان کر دیا، آج مجھے ایک بات نے بڑا غمگین کر دیا۔ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، بیگانوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچا، اور میں اپنی موت کو سوچتے سوچتے آپ آقا جی آپ کی وفات مبارک کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا۔ آقا جی میرے ذہن کے اندر خیال یہ آیا، میرے ذہن کے اندر یہ تصور یہ آیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام بڑا عطا کرنا ہے، آپ کا جنت میں مقام اعلیٰ ہوگا، آپ تو سارے نبیوں کے امام بن کر کے آئے ہیں، آؤ امام اہل حدیث کانفرنس کی دعوت لے جائیے، پیغام لے جائیے۔ مسلک اہل حدیث نام کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث امام کسی امام کی امامت کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی ایم پی اے ایم این اے کے قانون کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اہل حدیث نام اس چیز کا ہے جس کے بارے میں کائنات کے تاجدار نبی نے اعلان کیا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دعوت کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ فرقہ وریت کی دعوت ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں ہماری دعوت محبت والی، ہماری دعوت پیار والی، ہماری دعوت عقیدت والی۔ آقا فرماتے جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے نبی علیہ السلام کے فرامین ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آپ کی وفات کے بارے میں سوچا، اور میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ لوگوں میں ہوگا، آپ تو سارے نبیوں کے امام بن کر کے آئے ہیں، آپ تو امام اعظم بن کر کے آئے ہیں، آپ تو خطیب اعظم بن کر کے آئے ہیں، آپ کو تو اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت بڑی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو والضحیٰ والا چہرہ عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو واللیل اذا سجا والی زلفیں عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا ہے۔ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کل جنت میں میں جاؤں، جو میں نے اعمال کیے ہیں اللہ کے فضل کے بعد جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ اعمال کرنے کے بعد اگر کل اللہ مجھے جنت عطا کر بھی دے، اللہ کے رسول میں نے اس جنت کو کیا کرنا جس جنت میں مجھے آپ کا چہرہ دکھائی نہ دے، اللہ کے رسول میں نے اس جنت کو کیا کرنا جس میں مجھے آپ کا دیدار نہ ہو۔ اللہ کے رسول جب میں پریشان ہوتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ کے پاس پہنچتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں،
پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غمزدہ ہوتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر میرا جنت میں دل چاہا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں، اللہ کے رسول اگر میرا دل چاہا کہ میں آپ کے چہرے پر انوار کی زیارت کروں، اللہ کے رسول پھر صبحان کیا کرے گا؟ صبحان کو ہر وقت اس بات کا خیال رہتا ہے، صبحان ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول ابھی خاموش ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا جا جبریل قرآن لے کر کے چلے جا، میرے آقا کا یار بڑا پریشان ہے، میرے آقا کا یار بڑا غمگین ہے۔ جبریل قرآن لے کر کے آ گیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جبریل قرآن لے کر کے آ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے سبحان تیری پریشانی کا حل آ گیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اطاعت گزاری کرے گا، تابع داری کرے گا، من النبیین علماء موجود ہیں، پوچھئے وقاص رحمانی صاحب سے، پوچھئے مبشر ندیم قدوسی صاحب سے، نبیین صیغہ جمع کا ہے، اللہ ایک نبی کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین 1,24,000 انبیاء کرام کا جنت کے اندر ساتھ عطا کر دے گا۔ فرمایا والصدیقین، اللہ صرف نبیین کا نہیں، اللہ صدیقین لوگوں کا ساتھ عطا کر دے گا، جن میں جناب ابو بکر صدیق جیسے ہوں گے، جن میں پیارے پیغمبر کے یار جیسے ہوں گے۔ فرمایا والصدیقین والشہداء، اللہ شہداء کا ساتھ عطا کر دے گا، شہداء میں امیر حمزہ جیسے ہوں گے، حضرت حنظلہ جیسے ہوں گے، حضرت عثمان جیسے ہوں گے۔ فرمایا والشہداء، صرف شہداء کا نہیں، والصالحین، اور اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ وہی دعوت مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے، جس کو میں نے اپنا امام مانا ہے، جس کو میں نے اپنا مرشد مانا ہے، جس کو میں نے اپنا پیر مانا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر اس کا حسن دیکھا جائے حسن لاجواب ہے، اگر صورت دیکھی جائے صورت بے مثال ہے، اگر سیرت دیکھی جائے سیرت بے مثال ہے، اگر کردار دیکھا جائے کردار بے مثال ہے، اگر کریکٹر دیکھا جائے کریکٹر بے مثال ہے۔ اگر میں اپنے آقا کی جوانی دیکھوں، میرے آقا کی جوانی، میرے آقا علیہ السلام کی جوانی لاجواب ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے، اعلان یہ ہے، آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیے، جن کی شان کے اندر ہم نے یہ پروگرام کروایا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی تابع داری کرنی ہے، اطاعت گزاری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، نبی پاک سے محبت کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ اس جہان میں بھی چمکا دے گا اور معاشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک کی تابع داری کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ سنا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ماشاءاللہ زبیر حیدر صاحب بھی تشریف لے آئے، اور سنیے حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ نواں عمرہ کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں، حج بیت اللہ کر کے، بیت اللہ کا عمرہ کر کے اور مکہ مدینہ کی زیارت کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ سنیے گا ذرا توجہ کیجئے گا، نبی کائنات نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، نبی پاک فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی الا من ابا، لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ فرمایا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں قال من اطاعنی داخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ اگر نبی پاک کے تابع دار اور فرما بردار آئے ہو تو نبی پاک کی اطاعت کیجئے، ہر معاملے کے اندر کیجئے، نبی پاک کی سیرت کو اپنائیے، نبی پاک کو اپنی آئیڈیل شخصیت تسلیم کیجئے، پھر یہ پروگرام کروانے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم مولانا احمد یزدانی صاحب کی محبتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔